ایک بادشاہ تھا، اس کے ذہن میں ایک بار ایک عجیب سی بات سوچی. اس نے مختلف ہیرے لیے، اصلی ہیرے لیے، ان کے ساتھ اس نے کچھ کانچ کے بنے ہوئے ہیرے جو بہت اچھی طرح تراشے ہوئے تھے، اور ساتھ کچھ پلاسٹک کے ہیرے جو بالکل ہیرو کی طرح تراشے ہوئے تھے، اس نے وہ سارے مکس کر کے رکھ دیے ایک جگہ پر. اور اس نے اعلان کرایا کہ جو شخص ان ہیرو میں سے اصلی ہیرے علادہ کرے گا اس کو میں بہت زیادہ انعام دوں گا، اور جو شخص اس چیز میں ناکام ہو جائے گا اس کی گردن اتار دی جائے گی. لالچ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی. کافی ٹائم گزر گیا، جب بادشاہ بالکل نا امید ہو گیا کہ اب کسی کو بھی یہ ان میں سے اصلی ہیرے نہیں ملیں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد ادھر ایک نابینا شخص آیا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ان میں سے اصلی اور نقلی ہیرے علادہ کر کے دوں گا. بادشاہ ہنسا. اس نے کہا کہ یہاں کھو والے نہیں کامیاب ہو پائے، اور تم کیا کرو گے؟ تم فضول میں اپنی گردن کٹواؤ گے، تم یہ کرو گے یہاں سے چلے جاؤ. اس شخص نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے ایک موقع دیں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ لو تم ہیرے. اس نے کہا کہ مجھے آپ 20 منٹ دیں، 20 منٹ میں آپ کو اصلی ہیرے علادہ کر کے دکھاؤں گا، اور جو نقلی ہیرے ہیں وہ علادہ ہو جائیں گے. وہ شخص وہ ہیرے وہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے، انہیں دھوپ میں رکھتا ہے. 20 منٹ گزرنے کے بعد ان میں وہ دیکھتا ہے کہ جو گرم تھے وہ نقلی ہیں، اور جو ٹھنڈے تھے وہ اصلی ہیں. ان میں سے وہ جو ٹھنڈے ہیرے تھے وہ علادہ کر کے بادشاہ کو پیش کرتا ہے کہ یہ لیں، ان میں سے یہ اصلی ہیرے ہیں. تو بادشاہ جب ان کو چیک کراتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ان میں سے یہ اصلی ہیرے ہیں. تو بادشاہ بالکل حیران ہو جاتا ہے کہ یہاں جو لوگ اتنا سمجھتے ہیں ہیرے جواہرات کے بارے میں، زیورات کے بارے میں، جو اتنی زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، وہ یہاں ناکام ہو گئے، ان کی گردنیں کٹ گئی. یہ ایک نابینا شخص جو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس نے یہ کیسے کر لیا؟ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں انعام دیا جائے گا جو تم کہو گے، لیکن تم بتاؤ کہ تم نے یہ کیا کیسے ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ بہت سادہ سی بات ہے. میں نے انہیں دھوپ میں رکھا، ان میں سے جو اصلی تھے وہ ٹھنڈے رہے، اور جو نقلی تھے وہ گرم ہو گئے. اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ زندگی میں بھی ہم پہ جب مختلف مصیبتیں آتی ہیں، ہم پہ پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ان مصیبتوں میں کتنا کھرے اترنے والے ہیں. کیا ہم لوگ بھی ان نقلی ہیرو کی طرح گرم ہو جائیں گے، ہم میں سے برداشت ختم ہو جائے گی، اور ہم نہ شکرے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، یا پھر ہم اس مصیبت کو صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ برداشت کریں گے؟ کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے. کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس کے بعد صبح نہ ہوئی ہو. کوئی رات آپ نے ایسی دیکھی ہے جس کے بعد صبح نہ ہوئی ہو. اس لیے ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے. اس میں ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ جو ہم پہ مصیبت آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے گزار رہے ہیں. ہم اس میں پریشان ہو رہے ہیں، ہم رونا رو رہے ہیں، یا پھر ہم ان کو صبر کے ساتھ گزار رہے ہیں. اور جب ہم ان حالات میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیتے ہیں. ہم لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور شیخ سعدی ایک بار مسجد میں گئے نماز پڑھنے، تو ان نے جوتے باہر مسجد کے اتارے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے جوتے وہاں نہیں تھے، وہ کوئی شخص لے گیا. تو ان دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا وقت کا شیخ اور ننگے پہنچ جائے گا. تو یہی ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی. تو ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، پاؤں ہی نہیں ہے، وہ ادھر سے زمین پہ رینگتا ہوا آ رہا ہے. تو وہیں سے سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ، میرے تو صرف جوتے گم ہو گئے ہیں، یہ شخص تو اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں. اس لیے حالات کے ساتھ چلنا سیکھیں. ضرورتیں تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں. آج ہم لوگوں کی ضرورت بہت تھوڑی ہے. آج ہم لوگوں نے اپنی خواہشیں بہت بڑھا لی ہیں، ہم نے خواہشوں کے انبار لگا لیے ہیں. وہ خواہشیں کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. آج اس دور میں آپ دیکھیں کہ جو پرانے دور کے بادشاہ تھے ان سے بہتر ہم لوگوں کی زندگی ہے. ہم لوگوں کو وہ چیزیں مل چکی ہیں جو پہلے وقتوں کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی. لیکن پھر بھی ہم لوگ پریشانیوں میں، تب جب کسی سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو مہینے لگ جاتے تھے. کسی کوئی بیمار ہو گیا تو اگلے کو خبر پہنچنے تک وہ شخص مر جاتا تھا جب اس کے پاس خبر پہنچتی بیماری کی. آج ہم ایک سیکنڈ میں اپنوں سے، جو ہمارے ملک سے باہر بیٹھے ہوں، جو ہمارے شہر سے دور ہیں، ہم ان سے ایک سیکنڈ میں رابطہ کر سکتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ مایوس ہو چکے ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں شکر کو بہت ضروری چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی خواہشوں کو کم سے کم کریں. ایک ہوتی ہے ضرورت، اس کے بعد ہوتی ہے سہولت، زیبائش، آسائش، اور اس کے بعد نمائش ہوتی ہے. اور ہم نے نمائشوں کو بھی اپنے لیے ضروری قرار دے دیا.
آج ہم لوگ جب تک اپنی چیزوں کی نمائش نہ کریں تب تک ہم سوچتے ہیں کہ اس کی قیمت پوری نہیں ہوئی. جب تک ہم کچھ دوستوں کو اپنے کو دکھا نہ لیں, لوگوں کو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اسٹیٹس میں ڈال لیں, تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کی قیمت پوری نہیں ہوئی. حالانکہ ہمیں اپنی ضرورت تک محدود رہنا چاہیے, جو بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں کہ انسان اپنی ضرورت تک محدود رہے.